اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ذکر کریں گے پاکستان افغانستان بارڈر۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ سب سے لمبی سرحد ہے تو ہماری 2000 کلومیٹر جو ہے وہ سرحد افغانستان کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان افغانستان بارڈر پہ باؤنڈری وال کی تنصیب جاری تھی، اور اس میں آرمی نے پیش یہ خدمات سر انجام دیں۔ آرمی کے ادارے تھے اور کچھ لوکل کانٹریکٹرز تھے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اور اس دشوار پہاڑی علاقے میں اس جو تار لگانے کا عمل تھا، باؤنڈری لگانے کا عمل تھا، پارٹیشن کا جو عمل تھا، وہ پاکستان افغانستان بارڈر کی حد تک مکمل کر لیا ہوا ہے۔ اور آگے ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ کام اس وقت بھی جاری ہے۔ ناظرین، کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے افغانستان حالت جنگ میں رہا۔ دنیا کی افواج یونائٹڈ نیشن کی چھتری میں یہاں قابض رہیں، اور پچھلے سال جب ان فوجوں کو ناکامی ہوئی اور وہ طالبان جو کئی دہائیوں سے لڑ رہے تھے اس ناجائز قبضے کے خلاف، ان کو کامیابی ملی اور ان فوجوں کو بھاگنا پڑا جس کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا۔ تو اتنے عرصے میں کبھی اس طرح کی حرکت ہمارے بارڈر پہ نہیں ہوئی، اور اب وہ حملے جو دوسری طرف سے یعنی افغانستان کی طرف سے ان کی فوجیں کر رہی ہیں، ان کے منظم گروہ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ کافی مہینوں سے یہ شروع تھا، لیکن اب وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ جو پچھلے 1-2 دنوں میں یہ حملہ ہوا ہے ہماری پاکستان کی آبادی چمن کے علاقے میں، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی سیریس زخمی ہیں، اور ویسے زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن جب آپ کے حکمران سو رہے ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب افغانستان پہ طالبان کی حکمرانی قائم ہوئی اور غیر ملکی افواج یہاں سے ویکیٹ کر رہی تھیں، یہاں سے بھاگ رہی تھیں، یہاں سے جا رہی تھیں، تو واحد ایک ملک پاکستان تھا جس کے طیارے افغانستان کی سرزمین پہ لینڈ کر رہے تھے، اور ان کی فوجوں کو، ان کے ایمبیسیز کے جو لوگ تھے، جو اہلکار تھے، ان کو ایویکیوٹ کس نے کیا؟ ہماری PIA کی ایئر لائن، ہماری افواج نے، اور ہمارے پاکستانی جو لوگ کوارڈینیشن میں تھے افغانستان کے طالبان کے ساتھ، بے خوف و خطر ان لوگوں نے دن رات کام کر کے اور ان کی فوجوں کو، ان کے جو ایمبیسی کے لوگ تھے، ان کو ایویکویٹ کیا، افغانستان سے پاکستان تک لے کے آئے بخیر و عافیت، جس کی داد پوری دنیا نے اور خاص طور پہ ان ممالک نے دی جن کے لوگوں کو، جن کے سٹیزنز کو پاکستانی افواج، PIA اور ہمارے دوسرے جو ادارے اس میں شامل تھے وہ لے کے آئے۔ یقیناً ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کے ریلیشنز طالبان کے ساتھ اچھے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ طالبان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، افغانستان پڑوسی ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، ہر طرح کے رابطے ہوں گے، تجارت ہوگی، دوستی ہوگی، جو بھی پڑوسی ممالک کے حقوق ہوتے ہیں وہ بخیر و خوبی سر انجام پائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ رجیم چینج۔ لیکن اس وقت آپ کے DG ISI
وہ بھی وہاں پہ دیکھے گئے ایک چائے کے کپ کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی چائے کا کپ جو ابھینندن کے لیے بھی ایک فیمس ہوا تھا, مشہور ہوا تھا, جس میں ابھینندن جو اس طیارے کا پائلٹ تھے جو پاکستان نے مار گرائے تھے, اس نے ایک ایسا فقرہ کہا جو بہت ہی مشہور ہوا, میڈیا کی زینت بنا, ٹی از فینٹاسٹک. تو اسی طریقے سے ہمارے DGISI افغانستان کے ایک ہوٹل میں, ایک ریسٹورنٹ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دکھائے گئے. اس فوٹو میں وہ وقت تھا جب آپ کے حالات, آپ کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہت بہتر تھے, اور ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے ہمیں اسی چیز کو, انہی ریلیشنز کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن رجیم چینج کے بعد کیا ہوا؟ ویسے تو ہمارے فارن منسٹر کو کبھی موقع نہیں ملتا پاکستان آنے کا, کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ ہوا سے زمین میں آئیں. اب 8 مہینے ہو چکے ہیں ان کو یہ وزارت ملے ہوئے, لیکن ان کا زیادہ تر وقت بیرون ملک اور ہوا میں گزرا ہے. اور ان 8 مہینوں میں ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ وہ افغانستان کا دورہ کر لیتے ہیں. کیا یہی فارن پالیسی ہے؟ کیا اسی چیز کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ اپنے ہمسایہ ملک, اور وہ ہمسایہ ملک جو کئی دہائیوں سے جنگ کی حالت میں تھا, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک نئی حکومت آئی تھی اور ادھر بھی رجیم چینج ہوئی تھی, کہ آپ ان کے تعلقات کو آگے استوار کرتے, اس کی راہ ہموار کرتے, تاکہ آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے فورسز ہماری آبادی پہ شیلنگ کر رہی ہے, فائرنگ کر رہی ہے, اور جس کے جواب میں پاکستان آرمی کو بھی جواب دینا پڑا ہے بھرپور طریقے سے. اگر ہمارے یہ پولیٹیشین, ہمارے یہ سیاستدان کچھ معاملہ فہمی سے بات آگے بڑھاتے, کچھ ان کی کچھ ایسی سیاسی سوچ ہوتی, تو یقیناً آج یہ حالات اس طریقے سے نہیں ہونے تھے. اور ہمارے جو ایک وفد گیا بھی افغانستان, تو اس میں آپ نے ایک لیڈی, ایک خاتون جو جس کو کہہ سکتے ہیں نائب وزیر خارجہ ہیں, ان کو بھیجا. کیا ہمارے بلاول بھٹو, بلاول زرداری کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ خود جاتے؟ کیوں نہیں گئے آخر؟ یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے کہ آج ان کے پاکستان افغانستان کے جو حالات ہیں, جو کوارڈینیشن ہے, اس کو انہوں نے سیریس نہیں لیا, اور دنیا کے دور دراز ملکوں میں یہ گھومتے پھرتے رہے, عیاشیاں کرتے رہے, اور اپنے قریبی ہمسایہ ملک کو انہوں نے اگنور کیا. کیوں اگنور کیا نہیں, اس کو کروایا گیا. اور آج یہ جو حالات ہو رہے ہیں, حنا ربانی خان کو بھیجا گیا, وہ دورہ بھی ان کا کوئی خاص کامیاب نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی در اندازی ہوتی رہی. ہماری وہ باڑ جو کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے, جس کو لگا رہے تھے دشوار علاقوں میں, اس کی کئی جگہوں سے اس کو کاٹا گیا, اس کو خراب کیا گیا, اس کو تباہ کیا گیا در اندازی کے لیے. ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی, ان کو ہونے دیا گیا. اور اسی طرح جو سوات اور ان علاقوں میں جو بہت مہینوں سے یہ شور تھا کہ اس طرح کی کچھ قوتیں آ گئی ہیں, اس طرح کی کچھ دہشت گرد آ گئے ہیں, جو حالات 2008, 9 اور 10 میں تھے, اس طرح کی حرکتیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیا ان چیزوں کو کسی نے سیریس لیا؟ ان کا کسی نے سد باب کیا؟ کیا یہی ہماری فارن پالیسی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو لوگ پاکستانی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی طریقے سے, اور وہ پاکستان کے خلاف وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری فارن پالیسی ایسی ہوتی کہ آپ اس کا کلا کما کرتے. لیکن وہ لوگ جو طالبان کو بھی ایکسیپٹ نہیں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کریں گے, لیکن ہماری طرف سے جو پیش رفت ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ طالبان جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی الٹ ہو گیا. اب وہ طالبان کے ساتھ ہے. یہاں پاکستان کی سرزمین سے ڈرون حملہ کیوں ہوا؟ کیوں اس کی اجازت دی گئی, جس میں ایمن الزواری کو
मर्डर किया गया, कैसे हुआ? यही तो एक चीज़ है कि हम दूसरों की जंग में अपने आप को घुसेड़ लेते हैं और फिर अपनी आवाम का नुकसान करते हैं। इन बड़ों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टॉप क्लास की सिक्योरिटी है उसको इन्होंने साथ रखा होता है, इनको तो परवाह नहीं होती है। बम प्रूफ गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं, सिक्योरिटी बेताशा है, इनके रूट लगे होते हैं, सड़कें बंद होती हैं इनके आने जाने के लिए। मसला आम आवाम का है। चमन बॉर्डर पे किन लोगों की डेथ हुई है, कौन लोग शहीद हुए हैं? आम आवाम है। इनको आम आवाम की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो इन्होंने उन हालात को देखते हुए बिगड़ने दिया, उनको सहारा नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं। और वज़ीर आज़म साहब भी घूमते फिरते रहे दूर दराज मुल्कों में, इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। और इसी तरह बाकी भी हमारे वो वज़रा जिनको महकमे मिले हुए हैं और जिनको महकमे नहीं भी मिले हुए हैं वो भी ऐशियाँ करते रहे हैं। और फिर जब मामला होता ही है तो हमारे वज़रा के किस तरह की स्टेटमेंट्स आए? ऐसे स्टेटमेंट्स कभी इन्होंने इंडिया के खिलाफ नहीं दी। और यक ज़बान हो कि किस तरीके से इन्होंने उस आग को और आग लगाने की कोशिश की है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब ये अफ़गानिस्तान की यहाँ पे हुकूमत बनी थी और उसके बाद हमारे बॉर्डर्स पे मसले मसाइल खड़े हो चुके थे। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने दानिशमंदाना तरीके से उन मामलात को बड़ी फ़हम फ़रासत से हल किया और वो तिजारत का जो सिलसिला था उसको दोबारा शुरू किया। किसी भी तरीके से वो शुरू हो चुका था, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब इस रिजीम चेंज के बाद इस हुकूमत ने इस एजेंडे पे काम नहीं किया, इन्होंने काम किया इंडिया के एजेंडे पे। इंडिया जो कुछ कर रहा है वो करवाना चाहता है, उसी तरीके से इन्होंने खामोशी इख्तियार की। और आज हालात इस तरह है कि वो जिस बॉर्डर को हम पुरअमन बॉर्डर कहते थे कि यहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कम अज़ कम कोई शरारत नहीं होगी, वो शरारतें होना शुरू हो गई हैं, कत्ल व गारत शुरू हो गई है, हमले शुरू हो गए हैं। तो अब हम किस साइड पे जा रहे हैं? इसी तरह चाइना के रेस्टोरेंट पे, चाइना के होटल पे जो हमला किया गया है वो किसकी इमा पे किया गया है? क्या इंडिया की एजेंसीज उसमें शामिल नहीं है? लेकिन चाइना अपना उधार चुकाना जानता है, वो अपना उधार रखता नहीं है। उन्होंने उसके साथ ही जो है कुछ महीने पहले भी चाइना की फ़ौज ने हमला किया था इंडिया के उस बॉर्डर पे, तो उन्होंने दोबारा से वो कर दिया है इंडिया को सबक सिखाने के लिए। लेकिन हमारे हुक्मरानों को कब इस चीज़ का होश आएगा कि हम अपने हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करें, बजाय इसके कि दूर दराज इलाकों में पहले खेश फिर दरवेश। पहले आप अपने करीब को तो देखें, अपने करीब को सुधारें। यहाँ दुश्मनियाँ जो है ना उसको बढ़ाते जा रहे हैं, आप दूर के दौरे कर रहे हैं अपनी ऐशी के लिए। अवाम को ऐसे ही आपने छोड़ा हुआ है लावारिस। अगर यही आपने करना है तो ऐसे ही होगा फिर। और इसी तरह देख लें मुराद सईद जो है वो प्रेसिडेंट को उसने एप्लीकेशन दे दी हुई है, उसको भी थ्रेट्स हैं और बहुत अरसे से वो ये शोर कर रहा है कि उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको मारने की धमकियां आ रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ MPs MNs हैं KPK के, उनको भी इसी तरह की जो है वो मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। तो हमारी एजेंसीज कहाँ है? क्यों इस चीज़ को नहीं देखा जाता बारीक बीनी से, और इन चीज़ों को क्यों ख़त्म नहीं किया जा सकता? एक वो जिस साइट पे अमन हो गया है उस साइट को दोबारा से हम क्यों ख़राब करने पे तुले हुए हैं? इन चीज़ों को कंट्रोल करना किसका काम है? हमारी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी क्या है? क्या हम इन चीज़ों को ऐसे ही होने देंगे? और जो आज से 15-20 साल पहले जो हमारे पाकिस्तान के हालात थे, ख़ास तौर पे स्वात के, वज़ीरिस्तान के, क्या दोबारा उसी चीज़ में हम झोंकेंगे और फिर कहेंगे जी अब ये ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैठ जाएंगे घर में, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे? और अभी इन चीज़ों को हमने खुली छुट्टी दी हुई है कि ठीक है जो मर्ज़ी है, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है भाई आप बैठें, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल के बैठें और उनके साथ कोई इस मसले का सलूशन निकालें ताकि इस तरह के हालात से हम बच सकें और फिर आगे बाहर की दुनिया तक आप जाएँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।